میں ایک مجلس میں پہلے اشارہ کیا تھا، کچھ جوانوں کے ساتھ گفتگو کچھ عرصہ قبل تھی ایک نشست میں، وہ جوان خارج پلٹ تھے باہر سے، ان میں سے چند ایک امریکہ سے پلٹے ہوئے تھے، یورپ سے پلٹے ہوئے تھے، اور گفتگو ہو رہی تھی کہ وہاں یہ ہے یہاں یہ ہے، اس طرح کا موازنہ وہ جوانان انجام دے رہے تھے، اور یعنی ان کے ذہنوں میں بھی یہی تھا کہ وہ کچھ چیزیں وہاں ہیں انہیں یہاں پر لاگو کیا جائے۔ متاثر ہو گیا ہے سر سید احمد خان کی طرح۔ سر سید احمد خان گئے تھے لندن وزٹ کے لیے، جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں انہیں ایک میگزین ملا، وہ آرٹیکل پڑھا، اس میں ترقی کا راز لکھا ہوا تھا، وہ اٹھا کے فوراً لے آیا آ کر اپنی قوم میں، جو وہاں اس میگزین کے اندر منصوبہ تھا ترقی کا وہ لائے اور اپنی قوم کو آ کر سکھا دیا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ علامہ اقبال گئے، ہوٹل میں نہیں ٹھہرے، یونیورسٹی میں ٹھہرے، اور ایک سال نہیں یا ایک رات نہیں بلکہ کئی سال وہاں پر ٹھہرے، اور وہاں کی مغرب کی ہر چیز کو پڑھا، ہر چیز کو پڑھا، ان کی تہذیب کو پڑھا، ان کی ذہنیتوں کو پڑھا، ان کی نیتوں کو پڑھا، ان کے منصوبوں کو پڑھا، ان کی سازشوں کو پڑھا، ان کی ہر چیز کو پڑھ کر آخر کار اٹھ کے پھر یہاں آ گئے اور کہا کہ یہ سرزمین جس میں میں آیا ہوں، میں نے قریب کے تہ تک ان کو دیکھ لیا ہے، ان کے پاس انسان کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ پھر کہاں ملا؟ اقبال کو یورپ میں لندن اور جرمنی میں جا کر ایک حقیقت سمجھ میں آئی، توجہ فرمائیں، ایک حقیقت سمجھ میں آئی۔ کیا حقیقت سمجھ میں آئی؟ کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ حقیقت جرمنی اور لندن میں جو تمدن کی مہد ہے، جو مرکز ہیں، جو علم کا مرکز ہے، جو ٹیکنالوجی کا مرکز ہے، وہاں پر اس کو جا کر یہ حقیقت علامہ اقبال کی بصیرت کو نظر آئی کہ یہ تو خود دریوزہ ہے، یہ تو خود گدھا ہے، یہ تو خود بدبخت ہیں، یہ ہمارے لیے کیا سامان رکھتے ہوں گے۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ لیکن آج صورتحال برعکس ہے، قم اور نجف میں جا کر وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے قم اور نجف نے متاثر نہیں کیا، سرما ہے میری آنکھ کا امریکہ و برطانیہ و فرانس۔ عالم ہے تو بھی وہاں جانا چاہتا ہے، طالب علم ہے تو بھی وہاں جانا چاہتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو بھی جانا چاہتا ہے، ہر انسان وہاں جانا چاہتا ہے۔ نجف میں دعا مانگتا ہے مولا علی سے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال جرمنی میں جا کر کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ کا سرما ہے نجف کی خاک، اور یہ نجف میں جا کر دعا مانگتا ہے کہ مجھے برطانیہ کا ویزا مل جائے۔ دیکھیں فاصلہ کہاں سے کہاں تک ہے، فاصلہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ وہ وہاں جا کے کیا سوچتا ہے، یہ یہاں رہ کے کیا سوچتا ہے۔ میں ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے، تڑپتے ہیں، قم میں پڑا ہے تڑپتے ہیں، یورپ کے لیے تڑپتے ہیں، امریکہ کے لیے تڑپتے ہیں۔ بعض لوگ گئے بھی ہیں اور اتنے جتن کر کے گئے ہیں، خدا شاہد ہے، فراڈ کر کے گئے ہیں، جھوٹ بول کے گئے ہیں، سمگلنگ کے ذریعے سے گئے ہیں، بروکروں کو پیسے دے گئے، کسی طرح سے، کس لیے کہتے ہیں کہ وہاں تبلیغ کرنی ہے، جا کر تبلیغ کے لیے رشوت دے کر گئے، تبلیغ کے لیے فراڈ کر کے گئے، تبلیغ کے لیے جعلی شادیاں کر کے گئے ہیں، جعلی شادیاں۔ اقبال وہاں جا کر کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، جس کو ہم ترقی کا راز سمجھتے وہ ترقی کا راز نہیں ہے، یہاں ہے ترقی کا راز۔ لیکن اس کو اگر پڑھو، خاک نجف و خاک قم و خاک مدینہ، یعنی جو حکمت، جو علم، جو رہنمائی یہاں پر ہے، در حقیقت اس کے اندر تمہاری نجات موجود ہے، اس کے اندر تمہاری نجات موجود ہے۔ ان جوانوں سے وہ متاثر تھے بہت کہ یورپ میں یہ بھی موجود ہے، وہ چیز یہاں لاگو کرنی چاہیے، وہ چیز یہاں لاگو کرنی چاہیے۔ اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے، کچھ لوگ جاتے ہیں یورپ کا وزٹ کر کے آتے ہیں، پھر واپسی پہ آ کے تجاویز دینا شروع کرتے ہیں۔ کبھی چونکہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ سٹیج پہ جاتے ہیں تو ہم وزٹ کر کے آئے ہیں، ہاں یہ ہماری تجاویز ہیں، آپ مجلس میں پڑھا کریں یہ تجاویز ہماری۔ ان سے عرض کیا، عزیز من، میں نے کہا آپ یورپ گئے ہو، آپ مغرب میں گئے ہو، دیکھا ہے آپ نے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام کے فراوان ہیں، جس میں حضرت نے اپنی فوج کو بارہا خطبہ دیا اور انہیں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم عنقریب شکست کھا جاؤ گے۔ اپنی فوج کو کہا مجھے یقین ہے کہ تم عنقریب یہ فوج، میری فوج شکست کھا جائے گی۔
اور حضرت نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ شامی فوج کامیاب ہو جائے گی. نمونے کے طور پر خطبہ نمبر 25 نہج البلاغہ کا میرے سامنے ہے، پڑھتا نہیں ہوں، لمبی ہو جائے گی بات. اس میں حضرت نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، تم ناکام ہو جاؤ گے. کیوں؟ فرمایا کہ 4 صفات ان کے اندر ہیں، 4 صفات تمہارے اندر ہیں. وہ 4 سے ایک چیز واضح ہے، وہ یہ کہ حضرت نے انہیں فرمایا کہ وہ باطل پر ہیں، تم حق پر ہو، یہ مسلم ہے. اپنی فوج کو کہا کہ تم حق پر ہو اور وہ باطل پر ہے، یہ طے شدہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب ہو جائیں گے جو باطل پر ہیں، اور تم جو حق پر ہو تم ناکام ہو جاؤ گے. چونکہ ناکامی اور کامیابی حق و باطل پہ ہونا یہ نہیں ہے معیار اس کا، بلکہ کامیابی اور ناکامی کے اپنے راستے ہیں. اپنے راستے، انسان باطل پر ہو اس راہ پر چلے کامیاب ہوگا، اور انسان اگر حق پر ہو اور ناکامی کی راہوں پر چلے یہ ناکام ہوگا. ایک فاسق فاجر آدمی صحت کا خیال رکھتا ہے، بیمار نہیں ہوگا. ایک بڑا متقی پرہیزگار تہجد گزار مومن ہے، صحت کا خیال نہیں رکھتا، یہ بیمار ہو جائے گا. صحت اور بیماری کا رابطہ حق و باطل سے نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں میں بیمار ہو گیا، وہ سگریٹ پیتا ہے وہ بیمار نہیں ہوا. صحت اور بیماری کے اپنے ضابطے اصول ہیں. وہ 4 چیزیں ان کے اندر یہ تھیں. حضرت نے فرمایا وہ باطل پر ہیں لیکن ایک ہیں، متحد ہیں. وہ باطل پر ہیں، امام بھی باطل لیکن اس کی مطیع اور فرمان بردار ہیں. وہ باطل پر ہیں لیکن امانت دار ہیں. اور وہ باطل پر ہیں پھر بھی اپنے مراکز کو آباد کیے ہوئے ہیں. یہ 4 چیزیں ان کے اندر ہیں. متحد ہیں، اپنے باطل کے امام کے پیروکار پر فرمان بردار ہیں، اور امانت دار ہیں، ہر چیز کی امانت داری کرتے ہیں، اور اپنے مراکز کو آباد رکھے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ تمہارے اندر 4 صفات یہ ہیں: تم حق پر ہوتے ہوئے تم میں انتشار ہے، تمہارا امام حق ہے لیکن تم اس کے نافرمان ہو، تم رائے حق پر خیانت کار ہو، خیانت کرتے ہو، اور تم اپنے آباد مراکز کو ویران کیے ہوئے ہو. یہ 4 چیزیں تمہاری ناکامی کا سبب بنے گی، وہ 4 چیزیں ان کی کامیابی کا سبب بنے گی. بس یہ حوالہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ غلط قوم ترقی کر جائے اور صحیح قوم پیچھے رہ جائے. کیوں پیچھے رہ جائے؟ یہ جو آج کل کے بعض اپاہج ذہن کے کالم نگار کالم لکھتے ہیں، گنگاتے ہیں مغرب کے، اور اسلام کی نفی، دین کی نفی، دینداری کی نفی، یہ مذہب کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے. نہ عزیز من، بعض ہیں اپاہج ذہن کے کالم نگار ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. چونکہ آپ مذہب سٹیجوں سے لیتے ہیں، سیاست کالموں سے لیتے ہیں، میڈیا سے، اور دونوں ہی تباہی ہے. جس طرح میڈیا پہ سیاست پیش ہوتی ہے اسی طرح سٹیج سے مذہب پیش ہوتا ہے، سنسنی پھیلانے والا. میڈیا میں سیاسی ہر چیز وہ پیش ہوتی ہے جس میں سنسنی ہو، جس میں خبر میں سنسنی نہ ہو وہ نشر نہیں کرتے. اسی طرح سٹیج پہ سنسنی پھیلانے والا مذہب پیش ہوتا ہے، جذبات ابھارنے والا. حقیقت چاہیے، سیاست و دین دونوں کو حقیقت چاہیے. انہوں نے ترقی کی. ان جوانوں سے یہ عرض کیا میں نے کہ عزیز من، ادھر اگر آپ کو کچھ چیزیں صحیح نظر آتی ہیں، اس کا راز بھی جانا ہے یا نہیں جانا؟ کہ کیوں تھوڑا سا جو موقع ملا، جب تک توفیق تھی وہاں جانے کی، تو ہم نے ایک سوال سب سے کرتے تھے، خواہ وہ یہاں کے مہاجرین جو وہاں رہ رہے ہیں یا وہاں کے مقامی لوگ، ایک سوال ہمیشہ ہم سے کرتے تھے، بھائی یہاں کچھ اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، ڈسپلن نظر آتا ہے، قانون کی پابندی نظر آتی ہے، قانون کا احترام نظر آتا ہے، اور کچھ ویلیوز یہاں نظر آتی ہیں آپ کی سوسائٹی میں، یہ کس طرح پھیلی ہیں، کس طرح بنائی ہیں آپ نے؟ لیکن ظاہر ہے کہ وہ صرف ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جس طرح ہم ریڑھی پہ امرود پڑے ہوتے ہیں، تول کے لے آتے ہیں کھانے کے لیے، یہ نہیں پتا یہ آیا کہاں سے ہے. کبھی پوچھا کسی ریڑھی والے سے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہمیں کیا لگے یہ آم سے اتارا ہے، امرود سے اتارا ہے، چائنا سے آیا ہے، فیکٹری میں بنا ہے. ہمیں امرود چاہیے جہاں کا بھی ہے، امرود کے میں ہم اسی طرح جاتے ہیں، وہاں جا کر اس سہولت سے لطف اندوز ہو لیتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انہوں نے یہ مقام پایا کیسے، یہاں تک پہنچے کیسے، وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. وہ کامیابی کے کچھ اصول ہیں، ناکامی کے کچھ اصول ہیں. ان اصولوں میں سے وہ ضابطہ نہج البلاغہ میں آ کر کشف کرو کہ اگر وہاں کوئی اچھی چیز ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے، اور یہاں اگر وہ صفات نہیں ہے تو کس وجہ سے نہیں ہے. عزیزان، امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ ناکامی اور ہلاکت اور پسماندگی اور عقب ماندگی ڈر کا نتیجہ ہے، کامیابی شجاعت کا نتیجہ ہے. ہم ڈر کی وجہ سے پیچھے ہیں، وہ دلیری کی وجہ سے آگے ہیں.
ہم ڈر کی وجہ سے پیچھے خوب حیران ہوتے ہوں گے کہ وہ یہ کیسا ڈر ہے اور یہ کیسی دلیری ہے. ہم ڈر اور دلیری کو صرف جھگڑے میں، جب جھگڑا ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اب شجاعت کا میدان شروع ہوا ہے. دیکھیں گے بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے. نہ عزیز من، جھگڑے میں بزدلی اور بہادری کا سب سے نچلا درجہ ظاہر ہوتا ہے. جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہو، جو بھاگ جائے وہ بزدل ہے، جو ڈٹ جائے وہ بہادر ہے. دشمن کے سامنے، مخالف کے سامنے، جھگڑے کے وقت یہ سب سے اعلیٰ درجہ نہیں ہے شجاعت کا، یہ سب سے نچلا درجہ ہے بہادری کا. شجاعت کے بڑے درجے، شجاعت کے عالی ترین درجے وہ دوسرے ہیں. آپ دیکھیں امام خمینی دلیر ترین انسان تھے. عزیزان، امام خمینی کی دلیری کس میں تھی؟ آج ایک جوان نے کہا کہ مجھے وہ میل آئی ہے کہ آپ پوچھیں، انہوں نے میرا کہا کہ مولانا سے پوچھیں کہ آپ ہمیشہ امام خمینی کی یہ پہلو سیاسی اور حماسہ اور مبارزہ ہی ذکر کرتے ہیں اور دوسری ان کی زندگی کے پہلو ذکر نہیں کرتے. تو میں نے کہا کیا ان کی خانقاہی پہلو بھی امام خمینی کا ذکر کروں گے؟ امام خمینی کبھی کبھی خانقاہ میں بھی جا بیٹھتے تھے. اور کیا پہلو ہے امام خمینی کا؟ یہی پہلو ہے، یہی خمینی ہے. ہمیں جو سمجھ میں آئے یہی امام خمینی ہے. مبارز ہیں، مجاہد ہیں، دلیر ہیں، فقیہ ہیں، فہیم ہیں. امام خمینی کی سب سے بڑی دلیری یہ نہیں تھی کہ شاہ کو سرنگون کیا. سب سے بڑی دلیری یہ نہیں تھی کہ امریکہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے، صدام کے مقابلے میں ڈٹ گئے. یہ شجاعت تھی، لیکن یہ امام خمینی کی شجاعت کا سب سے نچلا درجہ تھا. امام نے اس سے بڑی دلیری دکھائی، امام نے اس سے بڑی شجاعت دکھائی. کون سی شجاعت؟ سب سے بڑی شجاعت امام کی فکری شجاعت تھی، نظریاتی شجاعت تھی کہ جہاں پر دوسرے سوچ نہیں سکتے تھے امام خمینی کی سوچ وہاں پہنچی ہے. امام خمینی کے اندر ارادے کی دلیری تھی. وہ چیزیں جو دوسرے ارادہ نہیں کر پا رہے تھے امام نے وہ ارادے کر لیے. یہ بڑی شجاعت یہاں چاہیے ہوتی ہے عزیز من. بڑی شجاعت سوچ کے اندر، فکر کے اندر اور فیصلے کے اندر چاہیے ہوتی ہے. ان جوانوں سے میں نے یہ عرض کیا عزیزان من، یورپ نے ترقی کی ہے، جہاں دلیری دکھائی ہے وہاں ترقی کی ہے، جہاں شجاعت دکھائی ہے وہاں ترقی کی ہے. ہم بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہیں. آپ غور کرو، ہم بزدل واقع ہوئے ہیں ہر شعبے کے اندر، خصوصاً سوچوں میں بزدل ہیں، فکر کے مرحلے میں بزدل ہیں. حریت فکر نہیں ہے ہمارے اندر، غلامانہ فکر ہے. اور ارادے کی بزدلی ہے ہمارے اندر. ہم بڑے ارادے نہیں کرتے، بزدلوں والے چھوٹے چھوٹے ارادے کرتے ہیں. ہم شجاعوں والے فیصلے نہیں کرتے، دلیر فیصلوں میں دلیری کی ضرورت ہے. دلیروں کے فیصلے اور ہوتے ہیں، بزدلوں کے فیصلے اور ہوتے ہیں. جب بزدل فیصلہ کرتا ہے، کیا فیصلہ کرے گا؟ اس کو بھی دیکھوں، اس کو بھی دیکھوں، کہیں یہ ایسا نہ ہو جائے، کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے، کہیں مجھے یہ تو نہ کہہ دے، وہ مجھے فو نہ کہہ دے، اس طرح نہ ہو جائے، اس طرح نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں نظر میں رکھ کر، ساری مصلحتیں نظر میں رکھ کر، ساری چیزیں نظر میں رکھ کر پھر کہتے ہیں کہ کہیں مجھے یہاں سے آنچ نہ آ جائے، مجھے یہاں سے تکلیف نہ پہنچ جائے، وہ کوئی فکرہ نہ کاس دے، یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وہ مجھ سے تعلق نہ توڑ لے، یہ مجھ سے ناراض دوری نہ اختیار کر لے. ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کر گول مول فیصلہ کرتا ہے، جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ کوئی پاؤں ہوتا ہے. لیکن دلیر یہاں پر آ کر فیصلہ کرتا ہے. بھائی اگر تم نے یہ فیصلہ کیا یہ ناراض ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں ناراض ہو جائے. اگر تم نے یہ فیصلہ کیا فلان دوری اختیار کرے گا، دوری اختیار کر لے. اگر تم نے یہ فیصلہ کیا فلانا تعلقات تجھ سے ختم کر لے گا، تعلقات ختم کر لے. اگر فیصلہ درست ہے، میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. یہاں شجاعت چاہیے، یہاں انسان کو بے باک ہونا چاہیے، یہاں انسان کو بے پرواہ ہونا چاہیے. پرواہ نہ کرے، دلیرانہ سوچیں.